کیا واقعی چین سپر پاور بن گیا ہے؟ اور اگر چین سپر پاور بن گیا ہے تو امریکہ سمیت دنیا بھر کا میڈیا خاموش کیوں ہے؟ چین کے سپر پاور بننے کی خبر کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کوئی بھی ملک سپر پاور کیوں بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ سپر پاور بننے کے لیے امریکہ نے کیا کچھ کیا؟ اور چین سپر پاور بننے کی طرف کیسے گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب کچھ جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اسے لائک کیجئے، کومنٹس بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ یہ آج کی بلکہ 2020 کی سب سے بڑی خبر ہے۔ امریکہ اور چین کے حوالے سے اہم خبر ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ یہ 2020 کی ایک اہم خبر ہے تو بالکل بھی یہ غلط نہیں ہے۔ دنیا بھر کا میڈیا اس خبر کو چھپا رہا ہے، خاموش ہے، اس پہ نہیں بتا رہا کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، لہٰذا اسے ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ چاہے امریکہ اکنامکس سپر پاور نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی اسے سپر پاور کہتے رہنے سے دنیا بھر کی دولت امریکہ میں جمع رہے گی۔ یہاں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ دنیا کی آبادی میں سے سب سے زیادہ امیر ترین افراد جو کہ بلینئرز، ارب پتی، کھرب پتی ہیں، ان کا تعلق امریکہ سے ہے، یا وہ امریکہ میں رہتے ہیں یا انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی امریکہ سے آگے نکل جاتا ہے تو دولت کا بہاؤ، یعنی دولت مند افراد امریکہ کو چھوڑ کر دوسری سپر پاور کی طرف اپنی انویسٹمنٹ شروع کر دیں گے، اور دولت کا بہاؤ امریکہ کے بجائے دوسری سپر پاور کی طرف ہو جائے گا۔ دا یوریشیا ٹائمز اخبار میں خبر شائع کی گئی ہے، IMF admits China has overtaken the United States, the world's largest economy. But why is the media silent? یعنی IMF کہہ رہا ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ چائنا نے اوورٹیک کر لیا ہے، چائنا آگے نکل گیا ہے امریکہ کی سب سے بڑی اکانومی سے، لیکن میڈیا کے اوپر کیوں خاموشی ہے؟ یعنی ساتھ ہی IMF نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر دنیا کا میڈیا کیوں خاموش ہے، اور مزید تفصیل میں جو کہا ہے کہ دنیا کو کرونا وائرس کے بعد ایسی خبریں مل رہی ہیں جن کی دنیا کو کبھی توقع نہیں تھی۔ ان خبروں میں سے ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چائنا بغیر کسی تنازع کے، یعنی سادہ الفاظ میں بغیر کسی جنگ کے، دنیا کی نئی معاشی سپر پاور بن چکا ہے۔ جی ہاں، چائنا دنیا کی نئی سپر پاور بن چکا ہے، یہ IMF کہہ رہا ہے۔ IMF کیوں کہہ رہا ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، اسے IMF کہا جاتا ہے۔ IMF نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، ورلڈ اکنامیکل پٹ 2020 رپورٹ۔ اس رپورٹ کے اندر تصدیق کر دی ہے PPP، پرچیزنگ پاور پیرٹی، جسے PP کہتے ہیں، اور اس کے حساب سے چائنا کی اکانومی امریکہ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ PPP کیا ہے؟ یہ مختلف ممالک کا موازنہ کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ ان ممالک میں کس کی کرنسی کے اندر پرچیزنگ پاور زیادہ ہے، یعنی کون زیادہ قوت خرید رکھتا ہے۔ مختلف اشیاء اور خدمات کی ایک باسکٹ، یعنی ایک لسٹ بناتے ہیں ملکوں کی اکانومی کا موازنہ کرنے کے لیے۔ موجودہ دور میں اس کو سب سے بہتر جج کرنے کا اور سب سے اچھا نظام سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ جو PP ہے اسے سب سے اچھا نظام سمجھا جاتا ہے۔ کس ملک کی کرنسی میں کتنی طاقت ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ یعنی معیار زندگی کتنا بلند ہے، اکانومک پروڈکٹیوٹی کتنی ہے۔ لہٰذا اس PPP کی رپورٹ میں شائع کر دیا گیا ہے کہ چین کی اکانومی سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو یہ پیرٹی رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں شائع کیا گیا ہے کہ چائنا کی اکانومی کتنی زیادہ امریکہ سے آگے بڑھ گئی ہے۔ موجودہ ٹائم پہ امریکہ کی
اکانومی جو ہے وہ 20.8 ٹریلین ڈالرز ہے، جبکہ چائنا کی اکانومی 24.2 ٹریلین ڈالرز، 24.2 ٹریلین ڈالرز چائنا کی اکانومی ہے۔ کتنا زیادہ چائنا امریکہ سے آگے نکل چکا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں بے روزگاری کی شرح کی۔ چائنا کے اندر بے روزگاری کی شرح 3.8%، 3.8% ہے، جبکہ امریکہ کے اندر بے روزگاری کی شرح 8% ہے، 8%۔ چائنا کے مقابلے میں امریکہ کی بے روزگاری کی شرح دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں غربت کی، کہ وہ لوگ جو غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو چائنا کے اندر 1.7%، 1.7% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ امریکہ میں غربت کی شرح 10.5% ہے، 10.5%، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں چائنا اور امریکہ کے جی ڈی پی کی۔ جی ڈی پی کیا ہے؟ جی ڈی پی اس اماؤنٹ کو، اس مقدار کو کہا جاتا ہے جو سارے سال کے اندر اس ملک میں پیدا ہوتا ہے، اسے جی ڈی پی کہتے ہیں۔ مثلاً گاڑیاں کتنی بنی، موٹر سائیکلز کتنے بنے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی مزدور ہے، اس نے کتنا کام کیا، کتنا کمایا، کتنی اس ملک میں زراعت کی پیداوار ہوئی، کتنی میڈیسن تیار ہوئی، کتنے لیپ ٹاپ، موبائل، برتن، کپڑے، جوتے وغیرہ بنے، ساری جو ہماری استعمال کی جتنی بھی چیزیں ایک ملک تیار کر سکتا ہے، وٹ ایور، یہ ساری خدمات اور پیداوار، یعنی خدمات جو بھی انسان کوئی جاب کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مزدور ہے، وٹ ایور، ان سب کو جب جمع کیا جاتا ہے تو وہ ایک جی ڈی پی بنتا ہے۔ تو امریکہ کا جی ڈی پی چائنا سے زیادہ ہے۔ امریکہ کا جی ڈی پی ہے 22.32 ٹریلین ڈالرز، جبکہ چائنا کا جی ڈی پی 14 ٹریلین ڈالرز ہے۔ لیکن امریکہ کے جی ڈی پی اور چائنا کے جی ڈی پی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ امریکہ کے اندر دنیا بھر کے لوگوں کا پیسہ امریکہ کے بینکس میں موجود ہے، اور دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے امریکہ میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں۔ اب وہ چاہے عرب ممالک ہیں، گولف کنٹریز ہیں، اور خاص طور پر دنیا بھر کے جو کرپٹ حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، جو اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ کر اپنا پیسہ امریکہ پہنچاتے ہیں، انہیں امریکہ سپورٹ کرتا ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، 70 سالوں سے جتنے بھی سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے، ایلیٹ نے یہاں سے جتنا بھی پیسہ لوٹا ہے اسے سیو کیا ہے تو امریکہ میں جا کر۔ اس کے علاوہ یورپ کے جتنے بھی امیر افراد ہیں ان کا پیسہ بھی امریکہ میں ہے، حتیٰ کہ چائنا کے انویسٹر جو ہیں وہ بھی پیسہ امریکہ میں انویسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ لہٰذا چین کا جی ڈی پی سارا کا سارا اس کی ذاتی محنت اور پلاننگ سے بنایا گیا ہے، لہٰذا چائنا کا جی ڈی پی مضبوط ہے۔ اب اگر 2020 ستمبر کی تجارت کی بات کر لیں تو جو یہ رپورٹ شائع کی ہے، اس میں جو امریکہ نے ایکسپورٹ کی ہے وہ 175.5 ارب ڈالرز کی ہے، جبکہ چائنا نے یہ جو ٹریڈ کی ہے، ایکسپورٹ کی ہے، وہ 239 ارب ڈالرز، 239 ارب ڈالرز۔ امریکہ نے اپنا جی ڈی پی مضبوط کیا، سپر پاور بنا، 2 نمبری سے، سیاست سے، کئی ملکوں کو جنگ میں الجھا کر اور خود جدید ہتھیار تیار کر کے انہیں بیچے، باقی ممالک کے اندر بحران پیدا کیا، ایسی ادویات ان کو دیں جس سے ان کے اجناس خراب ہو گئے، اور پھر ایسی ادویات علاج کے طور پر انہیں بیچیں۔ امریکہ ہمیشہ سے سازش ہی کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی وہ سازش ہی کے طور پہ اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہے، لیکن ایسا اب ممکن نہیں ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ کرپٹ حکمرانوں کو سپورٹ کیا تاکہ وہ اپنے ممالک کو لوٹ کر پیسہ امریکہ میں لا کے رکھیں، امریکہ کی اکانومی مضبوط ہو۔ چائنا نے بڑی محنت اور پلاننگ کے ساتھ ترقی کی اور سپر پاور بنا۔ اس نے دنیا کی تمام مارکیٹس میں، تمام منڈیوں میں اپنی اشیاء بنا کر سستے داموں سیل کی، وافر مقدار میں چیزیں سپلائی کی۔ چین کی ترقی تجارتی پالیسی سے
امریکہ کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ امریکہ محنت اور پلاننگ کے بجائے صرف اور صرف سیاست اور دنیا کا امن تباہ کرنے میں لگا رہا۔ آج جہاں امریکہ کھڑا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ جہاں کھڑا ہوگا، وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہوگا کہ دنیا کا امن تباہ کرنے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، سب سے زیادہ ہاتھ ہی امریکہ کا ہے۔ لہٰذا موجودہ ٹائم پہ یہ بات کنفرم ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا اور چائنا سپر پاور بن چکا ہے۔ امریکہ نے اب تک جتنے بھی فسادات کیے ہیں، کر رہا ہے، افغانستان میں، ایران میں، عراق میں، لیبیا میں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہے ہمیشہ۔ ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے، خاص طور پر مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ لیکن اس سب کے ساتھ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک پاکستان کو سپر پاور بنائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔